رمضان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، اگر وہ لوگ روزہ نہ رکھیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، روزے کو چھوڑتا ہے یا روزے کو قضا کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزے دار کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا اور بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا، اور قیامت کے دن روزے دار عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر پوری زندگی اگر روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھیں گے تو وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ دیکھیے اسلام میں آسانیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسرون، کہ دین آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اگر بندہ دین پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر اس کو دین میں آسانیاں بہت ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نماز ہر حالت میں فرض ہے، لیکن اگر انسان بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے۔ تو کتنی آسانیاں ہیں کہ کسی بھی طرح سے پڑھ لے، نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے، نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لے۔ تو اسی طرح سے روزے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اگر کوئی انسان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، بیماری سے جوجھ رہا ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں دوا ٹائم پہ لینا ہے، اگر تم نے دوپہر میں دوا نہیں کھائی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے دوا نہ کھانے کی وجہ سے، تو اس کے اوپر روزہ معاف ہے، یعنی وہ پھر اس ٹائم یعنی رمضان میں جب تک وہ بیمار ہے جب تک روزہ نہ رکھے، تو اس کے لیے یہ دین میں آسانی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان سفر میں ہے یعنی مسافرت میں ہے، اور وہی جو مدت ہے سفر کی، تو اگر اس مسافرت میں ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو وہ بچے ہیں جو نابالغ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مجنون دیوانہ کوئی انسان ہے، پاگل ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عاقل، بالغ، مسلمان، ان تین کیٹیگری کے اوپر روزہ فرض ہے۔ پھر اس میں دو لوگوں کو اس سے نکالا، ایک تو وہ جو بیمار ہیں، اگر ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی یا ان کی دوا چل رہی ہے، دوا کھانا ان کے لیے ضروری ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مسافرت میں ہے، سفر میں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی سفر اتنا ہو جو شریعت نے جس کو مسافرت مانا ہے، جس کو سفر مانا ہے۔ ان دو کنڈیشن کے علاوہ کسی بھی کنڈیشن میں روزے کا رکھنا، روزے کا چھوڑنا معاف نہیں ہے، روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، روزے کا رکھنا فرض ہوگا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مزدور آدمی ہیں، ہمیں بہت پیاس لگتی ہے تو اس لیے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں مزدوری پہ جانا پڑتا ہے، تو یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ دے گا، اللہ کے ذمہ ہے رزق دینا، تو انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر مکمل طور پہ عمل کرے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور